بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم عربی گرامر سیکھتے ہوئے قرآن سے جڑنے اور دوسروں کو قرآن سے جوڑنے کی اس بابرکت کوشش کا حصہ بن سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے مقبول بھی بنائے، آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم کی وسعت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک اسم نکرہ، دو اسم معرفہ۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ عربی زبان میں اسم 7 صورتوں میں معرفہ بنتا ہے۔ آج ہم ان 7 اقسام کی تفصیل سیکھیں گے تاکہ ہم اسم معرفہ کو پہچان سکیں۔ پہلی قسم، اسم علم۔ اسم علم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اور یہ خاص شخص، جگہ یا چیز معرفہ ہوگی۔ مثالیں: زیدن، فاطمۃ، مکۃ، جہنم۔ یہ سب خاص نام ہیں، اس لیے یہ سب معرفہ ہیں۔ دوسری قسم، اسماء ضمیر۔ ضمیر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں: ہوا، وہ، ہیا، وہ، مؤنث۔ انت، تو، انتی، تو، مؤنث۔ انا، میں، نحنو، ہم۔ یہ سب ضمائر ہیں اور یہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم، اسماء اشارہ۔ ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ مثالیں: ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا۔ یہ بھی معرفہ ہوتی ہیں۔ چوتھی قسم، اسماء موصولہ۔ اردو میں جو اور جس کے معنی دینے والے الفاظ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسے اسم معرفہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مثالیں: الذی، اللتی، الذین۔ یہ بھی معرفہ ہیں۔ پانچویں قسم، معرف باللام۔ یہ سب سے اہم قسم ہے۔ جب کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال: کتابن، یعنی کوئی کتاب۔ جب اس کے شروع میں ال لگائیں، الکتابو، یعنی وہ خاص کتاب۔ اہم نکتہ، ال لگانے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم چند مثالیں لیتے ہیں اس کی، جس سے پتہ چلے کہ جب الف لام کسی لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو مثال ہے وہ ہے کلامن۔ کلامن مذکر لفظ ہے اور اس کے اوپر جب الف لام لگائی تو یہ بن گیا الکلامو۔ الکلامو حالت رفع میں ہے، الکلامہ حالت نصب میں ہے، الکلامی حالت جر میں ہے۔ اسی طرح انسان کے شروع میں الف لام لگایا تو یہ بن گیا الانسانو حالت رفع، الانسانہ حالت نصب، الانسانی حالت جر۔ اسی طرح بیتن سے البیتو، البیتا، البیتی۔ مؤنث الفاظ کی مثال لیں اگر تو غرفتن مؤنث، الغرفتو حالت رفع، الغرفتہ حالت نصب، الغرفتی حالت جر۔ اردن سے الاردو، الاردا، الردی۔ تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم مثنیٰ کے ساتھ، جمع سالم کے ساتھ اور جمع مکسر کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم یہ جو کاوش کر رہے ہیں قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔